ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ یہ لو، بہت احتیاط کرنا زائدہ، اگر دھیان سے یہ کام نہیں کرو گے تو یہ میری موت کا پروانہ ہوگا جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے میں نے۔ تم زندان سے بھاگ کیوں نہیں جاتے مختار؟ کہیں زبیریوں کے یخنی تمہیں پسند تو نہیں آ گئی؟ تم کب تک عمر کے بیٹے کی توجہ بلکہ صفیہ کی عاجزانہ گزارشوں پر توجہ کر کے اپنی آزادی کی سفارشیں کراتے رہو گے؟ یہ آخری بازی ہے زائدہ، اگر میں زندان سے بھاگ جاؤں تو زبیریوں کو میرے خروج کی خبر مل جائے گی، سارے جہاں کو پتہ چل جائے گا کہ میرا کیا ارادہ۔ دشمنان علی عین الوطا میں توابین کے قتل عام کے بعد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شیعوں کا خطرہ ختم ہو گیا، اسی یقین پر رہیں تو ہم سب کا فائدہ ہے۔ الوردا کے پر کٹے ہوئے کبوتروں، تنہا دوبارہ ملنے کی تمنا ہی ہمارے چاک دلوں کو تسلی دے سکتی ہے۔ سلیمان، مسیب، بنوال اور بن سعد مرے نہیں ہیں، وہ لوگ سورج کی شکل میں صبحوں کے وقت روزانہ تا قیامت طلوع کرتے رہیں گے، وہ لوگ ہر نیک زبان کا نغمہ بن کر زندہ رہیں گے۔ اگر ہم بھی دینداری اور خلوص میں ان کے جیسے ہوتے تو ہمارے عروج کے پر نہ کٹتے۔ ابھی بہت سی ایسی راہیں ہیں جن پر ہم نہیں چلے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جنہیں ہم نے سنا نہیں، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا ہم نے اقرار نہیں کیا، اور دیکھنے کی بہت سی چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی۔ توابین، آج کے بعد سے ایک اور ذمہ داری اپنے سروں پر رکھتے ہیں، ہمیں عین الوداع اور کربلا کے خون کا انتقام ایک ساتھ لینا ہوگا۔ اب ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، ہمیں ان سوکھی ہوئی اور اجڑی ہوئی جڑوں کی دوبارہ آبیاری کرنی ہوگی۔ اس تحریک کو اب آگے بڑھانا دوبارہ قوت جمع کرنے پر مشروط ہے۔ ہماری خبریں آپ تک پہنچانے والا شخص بصرہ میں مثنی بن مخربہ اور مدائن میں بن حذیفہ ہوگا۔ ہماری تمام خبریں لوگوں کے ذریعے آپ سب تک پہنچیں گی۔ جائیے کچھ جان تازہ کیجیے اور اپنے آپ کو بنائیے یہاں تک کہ پھر اٹھیں۔ خدا کے حوالے میرے بھائی،
درود ہو عین الوردہ کے تھکے ماندے مجاہدوں پر. میں ابو اسحاق مختار ثقفی کی طرف سے ایک خط لے کر آیا ہوں. مختار؟ خدا اس کی غلطیوں کو معاف نہ کرے. اگر مختار توابین کی مدد کے لیے آیا ہوتا تو عین الوردہ کی اس جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا. درود ہو عین الوردہ کے شیر دل مردوں پر. ہوا نے آپ کی شجاعتوں کی خبر سارے جہان میں پھیلا دی. شاعروں نے آپ لوگوں کی مدح و ثنا میں وہ باتیں کی ہیں کہ عوام حیران ہے. درود ہو آپ لوگوں پر. بہت شرمناک ہے. کیا لکھا اس نے رفا؟ سراسر جھوٹ. ہم سے چاہتا ہے کہ اس کی بیعت کر لیں. کٹ جائے وہ ہاتھ جو مختار کی بیعت کرنے کو تیار ہو. رفا ہے، خدا کی قسم یہ منصفانہ نہیں. تم لوگوں کا ایک ہی تو کام ہے. مختار ایک لمحے کے لیے بھی قاتلان حسین سے قصاص لینے سے غافل نہیں ہوا ہے. آپ لوگ راہ نجات کو اپنا خون نثار کرنے میں دیکھ رہے تھے اور مختار ملون شیاطین کا ناپاک خون بہانے میں. مقصد ایک ہے مگر راستے دو ہیں. اے آجم زادے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ توابین خواہ خواہ خودکشی کرنے کے لیے عین الوردہ کی طرف گئے تھے؟ ہماری جیت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور وہ قدم مختار تھا جو کہ نہ تھا. جہاں تک میں مختار کی غیرت مندی سے واقف ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ مختار سلیمان سے تمام تر اختلافات کے باوجود بھی عین الوردہ کی طرف چلا تھا. اگر زبیریوں کی غل و زنجیر کا قید ہی نہ ہوتا. مطلب مختار قید میں تھا؟ اب تک قید میں ہے. مگر کیوں؟ کیوں کا سوال زبیریوں کے کارندے سے پوچھو. جس دن اس کے پاس سلیمان کا خط آیا اسی دن آدھی رات کو مختار کے گھر پہنچ کر اسے قید کر لے گئے تھے. اس طرح تو مختار کا کوئی قصور نہیں ہے. مکار تو بن یزید ہے جو علی کے شیعوں سے دوستی کا اظہار کر کے اس کے پیٹ پہ چھرا گھونپ دیتا ہے. یقیناً مختار کو آل زبیر کی مخالفت کے جرم میں قید کیا ہے. ہم کوفے کے زندان پر حملہ کر کے مختار کو چھڑا سکتے ہیں. نہیں مصنع، مختار کے قیام کی خبر چھپی رہنی چاہیے. پھر مختار کا کیا ہوگا جو قید میں ہے؟ اگر مختار کے قیام کی خبر چھپی رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے تو زبیریوں کے پاس مختار کو قید رکھنے کا کوئی ثبوت ہی نہیں بچے گا. جب انہوں نے اسے قید کیا تھا تو ان کے پاس کوئی ثبوت تھا؟ انہوں نے مختار کو اسی لیے قید کیا کہ وہ توابین کی مدد نہ کرے. کیا مطلب؟ کیا بن یزید نہیں چاہتا تھا کہ توابین عین الوردہ کے فاتح بن جائیں. وہ توابین کے کوفے میں ہونے کو آل زبیر کی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کر رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ شکست کھا لیں تاکہ کوفے میں ان کی کوئی طاقت نہ بچے. سبحان اللہ. تو پھر ابو اسحاق نے اس بارے میں مرحوم سلیمان سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ اس نے ہمیں زبیریوں کے ارادے سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی بن یزید کی چال تھی کہ اس نے بڑی صفائی سے مختار اور مرحوم سلیمان کے درمیان پھوٹ ڈال دی. اس طرح تو وہ عین الوردہ کے شہداء کا خون اس خیانت کار بن یزید کے سر ہے. سیاست میں اس طرح کے کھیل بہت ہوتے ہیں رفائے. اسی لیے ابو اسحاق کہتا ہے کہ سیاست بازوں سے سیاست کے ساتھ ہی لڑنا چاہیے. ابو اسحاق سے کہو کہ توابین تمہارے ساتھ. کیا لکھا ہے اس میں؟ ہم دونوں سے مختار کی آزادی کی درخواست کی ہے. یہ لو، تم خود پڑھ لو. کیا کریں؟ سمجھ نہیں آ رہا. میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں مختار کو آزاد نہیں کرنا چاہیے. تم عمر کے بیٹے کو نظر انداز کر سکتے ہو، میں تو یہ نہیں کر سکتا.
اگر خلیفہ کی اولاد ہم سے ناراض ہو، یہ اس سے بہتر ہوگا کہ خلیفہ ناراض ہو جائے۔ آزادی مختار کا مطلب وہی پچھلی پریشانیاں اور گھبراہٹیں۔ اگر مختار آزاد ہو گیا تو چین سے نہیں بیٹھے گا، خاص طور پر جبکہ وہ قید کیا گیا ہے اور زخمی بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ توابین کی عین الوردہ میں شکست کے بعد شیعوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہوں گے اور ان کا سارا جوش ختم ہو گیا ہوگا، اور یہ مروانیوں کے حریف نہیں ہو سکتے، لہذا وہ مجبور ہیں کہ ہم سے اتحاد کر لیں۔ یہ بتاؤ خلیفہ کو کیا جواب دو گے اگر ہم نے مختار کو آزاد کر دیا؟ خلیفہ آخر کیوں ناراض ہوں گے جبکہ مختار کا آل زبیر سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ مختار آزاد ہو کر آل زبیر کے خلاف سازشیں نہیں کرے گا؟ اب تک تو نہیں کی۔ میری مانو تو مختار کو مار ڈالے اور اس کے شر سے نجات حاصل کر لیں۔ لعنت خداوند و شیطان رجیم پر۔ اس چھت کو آخر کتنا گھورو گے مختار؟ تمہاری نگاہوں کی تیزی نے تو چھت میں سوراخ کر دیا، اب تو تمہارے صبر اور حوصلے نے تمہاری چاہ پوری کر دی ہے۔ آزاد ہو گیا؟ بظاہر تمہاری پشت بہت مضبوط ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ عمر کے بیٹے کی مہندی آل زبیر کے یہاں بھی رنگ لے آئے گی۔ خلیفہ زادے کے خط نے اپنا کام کر دکھایا۔ یقیناً بن یزید نے عمر کے بیٹے کی سفارش کے بارے میں ابن زبیر سے بات نہیں کی، ورنہ وہ میری آزادی کے حکم کے ساتھ اپنی موت کا حکم صادر نہ کرتا۔ وہ لوگ تم سے وعدہ لینے آئے ہیں تاکہ تم بیت نہ توڑو اور ہنگامہ آرائی نہ کرو۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ طلعت الخیر کا نواسہ تمہاری آزادی کے خلاف ہے، مگر بن یزید نے اسے چپ کرا دیا ہے۔ تم دھیان رکھنا اور اس کو غصہ مت دلانا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے جلدی کرو۔ تمہارے قدم زندان کے باہر پہنچ جائے تو کوئی تمہارے قدموں کی خاک بھی نہیں چھو سکے گا۔ اپنی شال اور قبا پہنو اور چلو۔ وعلیکم السلام۔ میری آنکھیں اندھیرے میں رہنے سے دھندلے پن کا شکار ہو گئی ہیں، ورنہ میں اہل معرفت کے دیدار میں سلام کرنے میں پہل کرتا تھا کہ دگنا ثواب حاصل کروں۔ مختار، جو شخص اپنی کرسی اور منصب کو داؤ پر لگا رہا ہے تاکہ تم ایسے آزاد ہو جاؤ اور اپنی زندگی کی خوشیوں تک پہنچ سکو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں آزاد کرنا میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، مگر کیا کروں؟ اس نے مجھ سے تمہاری آزادی کی درخواست کی جو میرے لیے نہایت محترم ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس نیکی کا صلہ یوں دو گے کہ جب تک ہم کوفہ میں ہیں تم آل زبیر کے خلاف کوفے میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے اور ہماری بے عزتی نہیں کرواؤ گے۔ میرے اپنے اور میری زمینیں لاوارث پڑی ہوئی ہیں اور میری کھیتی باڑی کا کام بھی تباہ ہو گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری اس تلوار نیام سے باہر نہ آئے سوائے کسی بیلچے کے دستے کو تراشنے کے لیے یا درخت کی کٹائی کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ضائع شدہ زندگی کو کسی حسین درخت کی پرورش میں یا کسی پودے کے بڑھنے کے منظر کو دیکھنے سے کرتا رہوں اور اپنی باقی ماندہ زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دوں۔ جاؤ مختار، جاؤ، تم اب آزاد ہو۔ اب باقی زندگی کا کچھ حصہ توابین کے یتیم بچوں پر صرف کرو۔ کینہ توزیوں اور دشمنیوں کا کوئی ثمر نہیں ہے سوائے
کوفے کے یتیموں میں اضافے کے۔ آزادی مشروط ہے مختار۔ مشروط کس بات پر؟ تمہیں کلام الہی پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی ہوگی کہ تم بیعت نہیں توڑو گے اور آل زبیر کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے، اور اگر قسم توڑو گے تو تمہیں مکے میں 1000 اونٹوں کی قربانی کرنی ہوگی، اور اپنی تمام تر ملکیت چاہے عورت ہو چاہے مرد سب کو آزاد کرنا ہوگا۔ سچ ہے کہ آپ نے مختار کو آزاد کر دیا ہے؟ ہاں، مختار آزاد ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اب میں تمہیں جواب دوں گا پسر سعد۔ تم لوگوں کو روز روشن مسلمانوں کے دارالحکومت میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، ہاں؟ کیا ہمارے درمیان طے نہیں پایا تھا کہ تم لوگ اپنے خانہ خراب گھروں میں بیٹھے رہو اور ہماری اور اپنی ہر طرح کی راو رسم کا انکار کر دو، ہاں؟ امیر، مختار کی آزادی کا حکم یعنی آپ کی اور ہماری موت کا حکم، یہی تھی وہ سیاست جس پہ آپ کو اتنا ناز تھا، ہاں؟ جانتا ہوں مختار کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مختار کی آزادی اس نے مجھ سے مانگی جو ہم سب کے لیے عزیز و محترم ہے، اور اس کی حرمت واجب ہے۔ آپ پسر زبیر کے بھیجے ہوئے حکمران ہیں یا پسر عمر کے بھیجے ہوئے حکمران ہیں؟ مختار کی آزادی کا مطلب فتنہ یعنی اشوب یعنی جنگ جنگ جنگ۔ آپ نے ایک خلیفہ زادے کی دوستی کا خیال کیوں رکھا؟ کیونکہ میرے کان میرے اپنے نہیں تھے، ایک ایسے خلیفہ کی عظمت اور احترام سے بھرے ہوئے تھے جس نے عرب کو عجم اور ترک اور تاتار اور روم اور زنگی اور ہندو پر مسلط کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ خلیفہ زادے نے سیاست کو چھوڑ دیا ہے، مگر سیاست نے اسے نہیں چھوڑا۔ یزید جو کہ یزید تھا اور کسی خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی عبداللہ ابن عمر کے حکم کو مانتا تھا۔ امیر، مان لیجئے کہ مختار کی آزادی عراق کی ہر حکومت کے لیے خطرہ ہے، چاہے اموی ہو یا زبیری۔ مختار ایک علوی حکومت برپا کرنا چاہتا ہے، اگر اسے ڈھیل دیں گے تو وہ اپنے خواب سچے کر دکھائے گا۔ مختار کل تک خطرے کا باعث تھا شیمل، اب وہ آواز نہ نکالنے والا مرغا ہے۔ اس کے طواب بھائیوں کے شکست کھانے سے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ دوسری طرف ہم نے قرآن کو مصالحت کا ذریعہ بنایا ہے، اس نے مخالفت نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ تو پھر آپ نے مختار کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے خوابوں کے تاج و تخت کو پانے کے لیے قرآن تو کیا صاحب قرآن کا بھی انکار کر دے گا۔ اگر توابین کے پاس مختار جیسا کوئی رہنما ہوتا تو وہ لوگ عین الوردہ کو مہربانیوں کا قبرستان بنا دیتے۔ مختار خدا سیاست و جنگ ہے، میں بارہا اس کے آگے مغلوب ہو چکا ہوں۔ شک مت کیجیے کہ آپ سے بھی بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے۔ کل جب یہ سانپ آپ اور آپ کے لوگوں کو ڈس لے گا، اس وقت آپ سمجھیں گے کہ ذرا سی بھی سیاست نہیں جانتے۔ کافی ہے عمر سعد، کافی ہے۔ جس دن تم رے کے موتی کے لیے ہاتھ پیر چلا رہے تھے اور خون کے دریا میں نہا رہے تھے، اس دن بڑی مچھلی کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ آج میرے دامن پر پنجے مار رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ بوسیدہ ہے۔ یہ بوسیدہ دامن ہمارے لیے چھوڑ دو۔ ہم جانتے ہیں کہ جو مختصر سے سیاست جانتے ہیں اس سے خود کو کیسے بچا لیں۔ تم جاؤ اور ان ہڈیوں سے پناہ مانگو جنہیں کربلا کے میدان میں تم نے دفن کیا ہے۔ اہل بیت رسول کا رحم و مروت بہت زیادہ ہے، شاید تمہیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ تشریف لے جائیے۔ اور ہاں، ہم نے خفیہ طور پر یہ طے کیا ہے کہ آپ لوگ
اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے. میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ آپ جیسوں کی جان کی ضمانت کر سکوں. بن یزید بہت پلید اتنی پیلی ہے چکرا رہا ہے بن یزید بہت پلید اتنی پیلی بن یزید بہت پلید اتنی پیلی ہے چکرا رہا ہے بن یزید بہت پلید اتنی پیلی بن یزید بہت پلید بن یزید بہت پلید اتنی پیلی ہے چکرا رہا ہے بن یزید بہت پلید. تم لوگ بھی وہی حرکتیں کرو گے ملون کہیں کے. یہ ساری بکواسیات میرے ماں باپ کے بچوں کے لیے سڑکچا بدبخت اور بگڑے ہوئے بچوں کو سیو دیتا ہے. تم لوگوں کے لیے نہیں جو خود بگڑے ہوئے ہو اور دوسروں کے لیے نعرے لگاتے ہو. اماں جانیا بابا پھر جانی مریض بن گئے. رونا مت میری جان، مت گھبراؤ میری بچی، تمہارا باپ چکرا گیا ہے. یقیناً کسی نے آج ان کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے، کچھ زیادہ ہی دماغ خراب ہو گیا ہے. بابا کی تو دم نہیں ہے، ان کا دماغ کیسے خراب ہوتا ہے؟ یہ جن زدہ ہو گئے ہیں میری جان. تم لوگ کمرے میں جاؤ تاکہ میں ان کا جن پکڑ سکوں. گلی کے بچے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں کھیلتے. جب گھر کے اندر آ کر کھیلتے ہیں تو بابا ڈانٹتے رہتے ہیں. حفظ بھی جب باہر جاتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاتا. آخر میں کیا کروں؟ میرا حوصلہ جواب دے چکا ہے. بدتمیز. کیا مطلب ہے بدتمیز؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہمارا کیا واسطہ کہ ہمارا باپ یزیدی ہے؟ جاہل کے بچے. خوش رہیے گا، خوش رہیے گا. کیا تربیت کی ہے آپ نے؟ یہ جاہل کے بچے میرے لیے عذاب کے فرشتے بن گئے ہیں. تمہارا دماغ تو ہل گیا ہے، پاؤں کیوں ہلا رہے ہو؟ پاگل ہو گیا ہوں. تم نے مجھے پاگل بنا دیا ہے. کیا یہ زندگی ہے کہ مجھے گھر کے اندر بھی وہی بکواسیات سننے کو ملے گی جو گلی کے لوگوں کا ورد زبان ہے؟ شاباش ہے محترمہ، کیا پرامن گھر بنایا ہے میرے لیے. یہ گھر پرامن تھا، تم نے اسے بھی امن بنایا. یہ سوال مجھے پوچھنا چاہیے نہ کہ تمہیں. جی ہاں، ظاہر ہے بانو محترمہ کو پوچھنا چاہیے کہ ان کے گھر کے باورچی خانے میں دمبے کی بریانی جو نہیں بنتی، ان کو مخمل حریر اور مہنگے لباس پہننے کو نہیں ملتے، ان کو ہیرے موتی اور سونے کا گلوبن جو میسر نہیں ہے، ان کے پاس کنیزیں اور نوکرانیاں نہیں ہیں نا. میں صدقے جاؤں بانو پر کہ اتنی غربت اور خاک نشینی کی زندگی گزار رہی ہے کہ اب تھک گئی ہے. میں کسی چوراہے پر بیٹھے بھکمنگے کی بیٹی نہیں تھی شہزادے. میں اس رات محل میں رہنے والی تھی جب میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے. بھول گئے؟ بس بھی کرو جاریہ، تم تو میرا دماغ تازہ مت کرو. یہ تم ہو جو زندگی کو اپنے میرے اور بچوں کے لیے زہریلی بناتے جا رہے ہو. پھر مختار قید سے آزاد ہوا نہیں کہ خوف و ہراس سے ہمارے گھر کو گھیر لیا. عمر، کوفہ اب رہنے کی جگہ نہیں ہے. تم نے ان گلیوں اور لوگوں سے کیا اچھا دیکھ لیا جو دونوں ہاتھوں سے اس خرابے کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور چھوڑنا نہیں چاہتے. تم بھول گئے کوفہ کی عورتوں نے بھی تمہیں کس ذلت و خواری کے ساتھ مسجد کوفہ سے باہر نکالا، تم پر پتھر اور ڈنڈے برسائے، توف اور لعنت کی. ہم کوفے سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کہاں چلے جائیں عورت؟ میری تمام جائیداد اسی خرابے میں ہے. عمر، چلو کچھ عرصے کے لیے شام یا حجاز کی طرف چلتے ہیں جب تک کوفے کے حالات ٹھیک ہو جائے. اپنی جائیداد کسی امانت دار کے حوالے کر دو کہ ہمارے آنے تک ان کی دیکھ بھال کرے. یہ لوگ اتنے چور ہیں کہ ادھر ہم نے کوفے سے باہر قدم رکھا اور یہ سب کچھ بیچ کھائیں گے. جب تمہاری جان تمہاری جائیداد میں اٹکی ہوئی تھی تو تم رے کیسے جانا چاہتے تھے؟ تم نے اپنے آپ کو نافہم کیوں بنا رکھا ہے جاریہ؟ رے کا معاملہ الگ تھا، اور پھر مجھے کوفے سے کیوں چلے جانا چاہیے؟ کوفہ کس خبیث کی ملکیت ہے جسے میں نے چرایا ہے؟ اور کوفے میں کیا ہونا ہے جو میں جاؤں؟
मुख्तार और उसके जैसे लोग क्या बिगाड़ लेंगे? तवाबी ने जो इतने सारे हंगामे किए उनका क्या हुआ? हम कूफे से चले जाएं। मैं कूफे से चला जाऊं ताकि सब ये बोलें कि पिसर साद ने कोई छुपने की जगह ताक ली है और अपनी दुम सर पे रखकर भाग गया है। अपने साथ मेरे बच्चे। बच्चा नहीं हूँ मैं बुढ़िया, मैं हूँ हफ्स इब्ने उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, सरदार जंग करबला का बेटा, फातेह ईरान का नवासा। अच्छा अच्छा, इतने ढेर लकब लगाओ ताकि सारे चोर चके तुम्हारी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, तुम्हारी ये दुर्गत बना दे। कसूर आपका है जो मुझे तलवार ले जाने से मना करती हैं। किससे लड़के आए हो? और उस शख्स से जो मेरे बाप की तौहीन करे। अगर मेरे पास तलवार होती ऐसा काम करता कि कूफे की हमला औरतें जब उमर साद के बेटे को देखें तो अपना हमल गिरा दें। बेटा। जी बाबा। तुम लड़े क्यों थे? ओरियान के साथ नहर पर मछली पकड़ने गया था कि माई गिरोह के 6-7 बच्चे हमारा रास्ता रोक के खड़े हो गए कि यहाँ हमारा कब्जा है, तुम्हें यहाँ शिकार का हक नहीं। ओरियान डर गया, वो वापस लौटना चाहता था। मैं उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। कब्जे का क्या मतलब है? नहर तो सबके लिए है, नहर खुदा की है। हमारी बहस बढ़ गई। ओरियान के मुंह से निकल गया, जानते हो किससे लड़ रहे हो? ये उम्र साद का बेटा है। उन खबीसों ने कहका लगाकर मेरा मजाक उड़ाया। एक ने आपको गाली दी, मैंने उसे मारा, सब मुझ पर टूट पड़े। कौन सी गाली दी? बेहतर होगा कि आप ना सुने। बहुत ही बुरी गाली दी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाक से खून बह रहा है, थोड़ा सा सर भी फटा है। अगर ओरियान नहीं भागता तो उनका हशर नशर कर चुके होते हम। मैं एक था, वो लोग 7 थे। हैव की तलवार नहीं थी मेरे पास। आज के बाद जहाँ भी जाओगे तलवार हमाइल करके जाओगे। इन कूफियों से अब सिर्फ तलवार की जबान से बात करनी होगी। क्या करना चाहते हो? मैं वाली कूफा की माजूली का हुक्म लिख रहा हूँ। तुम कब तक इस खतो किताबत पर दिल बहलाते रहोगे? अपने मुंह को गार में छुपा लिया है, अतराफ की खबर नहीं लेते। आज कूफा यजीद और उसके साथियों से बेजार है। तुम शिम्र और तुम लोगों के साथी अहले कूफा के मनफूर हो। कूफा के बच्चे रोजाना तुम लोगों की शक्लें लकड़ियों पर लेकर मज़ाहिया अशार पढ़ते हुए गलियों में घूमते हैं। अगर तुम जैसे लोगों की जुबैरियों के नजदीक कोई कदर मंजिलत होती तो वो तुम लोगों को खाना नशीन नहीं करते। तुम अपने ही घर में कैदी हो उमर, यकीन क्यों नहीं करते? खुदा की कसम, हमारे पास कूफा छोड़ने के सिवा कोई हल नहीं है। जारिया, अगर आंधी भी आ जाए तो वो भी मुझे कूफे से नहीं हिला पाएगी। अब तुम बोलती रहो। ये शख्स 9 मन दूध वाली गाय की तरह हो गया है। कामयाबी से भरे हुए दूध के बर्तन को एक लात से गिरा दिया है। बिनमुती, इससे पहले कि तुम्हारे हुक्म की मोहर सूख जाए, अपने आप को कूफा पहुंचा दो और कहानी खत्म कर दो। खुदा करे कि देर ना हुई हो। हाँ, अभी निकले नहीं हो कि पहले ही हार गए? कूफा एक खौफनाक मैदान है, मुझे फिक्रमंद होने का तो हक दीजिए।
कूफे में सियासत और तलवार बैक वक्त चलाई जानी चाहिए, वरना हम उसे संभाल नहीं सकते। जनाब अली, ये फिदवी तो उसी वक्त बिन यजीद को कूफा भेजने के खिलाफ था। बहुत सियासतबाज था वो। ये तो सियासत नहीं है, उमर के बेटे का फैला हुआ पांव है। वो दावा करता है कि सियासत और हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं रखता, मगर हमारे बाज हुक्मरानों के साथ मुकादबा करता है। खत लिखा है उसने, अल्लाह अकबर, हुक्म दे रहा है। और एक बिन यजीद जैसा जाहिल वाली उसका जी हुजूरी करने वाला बन गया है, उसके हुक्म का सर आंखों पर रखता है। लानत है इस कदर हिमाकत पर, तोफ है इस हद के बचपने पर। ये पांव कट जाने चाहिए बिन मोती। तुम्हारी मुख्तार से पुरानी दोस्ती है, तो फिर कोशिश करो कि उसे अपनी तरफ बुला लो और बड़ी मिठास के साथ सुलेमान और उसके साथियों की तरह उसे भी जन्नत की तरफ रवाना कर देना। और हाँ, शम्र और उमर साहब से भी माफी दोस्ती कर लो। मुझे हौसला नहीं है कि रोजाना उनके कासिद मक्के की तरफ रवाना हो, उनके आगे भी कुछ हड्डियां डाल दो, मगर इस तरह के लोगों को तकलीफ न पहुंचे। बस आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं? हम दुआ गो और शुक्रगुजार हैं। इस तरफ कैसे? खुदा ने तौफीक दी तो उम्रे का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। उम्रा? वो भी इन दिनों में, जबकि कूफे को तुम जैसे नामवर लोगों की जरूरत है। वाजिब फरीजे को छोड़कर मुस्तहब को अदा करने जा रहे हो। कूफा आप जैसों के लिए वजीफों से भरा हुआ है जो सियासत को वाजिब फरीजा समझते हैं। हम जैसों के लिए नहीं जिनका सरोकार ज़राअत से है। किस बात पे हंस रहे हो बिन मोती? आपकी मुर्गी की दुम जो नजर आ रही है। ये मुर्गी की दुम कहाँ है?
کوفے کی راہ یہاں سے ہے اور آپ مدینے سے آ رہے ہیں؟ روزہ رسول کی زیارت کو گئے تھے تاکہ ہمارے عمرے کا ثواب دوگنا ہو جائے. اس میں کہاں پر ہنسنے کی بات تھی؟ یہ کہو کہ حضرت سجاد کے پاس گئے تھے تاکہ سیاسی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرو. بہت خوب. ان کی رائے کیا تھی؟ فرض کر لیجئے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کیا ہم نے کچھ خلاف شریعت کیا ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بالکل بجا کام کیا ہے. عمرہ کرنے کو پہنچے تو ایک چکر امام سجاد کے چچا کے پاس بھی لگا لیجئے گا. سنا ہے کہ زین العابدین نے اپنے چچا کو کوفے کے معاملات میں اپنا وکیل بنایا ہے. تم اتنے سارے افراد کے ساتھ کس علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کوفے کا عزم رکھتا ہوں بن شریح، حکم امارت کوفہ کے ساتھ. اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو خلیفہ نے میرے کاندھوں پر ڈالی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بن یزید غلط ثابت ہوا. یقیناً اس کی توابین سے حمایت خلیفہ کو ناراض کر رہی ہے. نہیں عبد الرحمان، نہیں. توابین کی حمایت خلیفہ کا ایمان ہے. تعجب ہے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ دور کے کوڑی لائے. زمانے کے کھیل سے مجھے ہنسی آتی ہے بن شریح. جب مجھے عمارت کا حکم ملا تو مجھے یاد آ گیا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کی مجھے سب سے پہلے داڑھی چلانی ہے. حیف ہے تمہارا مکہ میں زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ تو نہیں ہے. کوفے میں تمہارے پاس میرے علاوہ اتنی مصروفیات ہوں گی کہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا. ہم بڑے سکون کے ساتھ اپنی زیارت کر کے بڑے آرام سے واپس لوٹ سکتے ہیں. آؤ، تمہارا انتظار کروں گا میں. اور ہاں، ہمارے دوست کی کیا خبر ہے؟ اگر خدا کا کہہ رہے ہو تو ہم نظارہ کر رہے ہیں، اور اگر شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہو تو جناب والا بہتر جانتے ہوں گے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. ہم دونوں کا خدا اور شیطان کے علاوہ ایک تیسرا دوست بھی ہے. اس کا نام ابو اسحاق مختار ہے. مختار یا زندان میں ہے یا میدان میں. بظاہر بن یزید نے تمہارے لیے راستہ ہموار بنا دیا ہے. میں نے سنا ہے اس نے مختار کو قید کر لیا ہے. مختار کو جب میدان میں ہونا چاہیے وہ قید میں ہوتا ہے، اور جب اسے قید میں ہونا چاہیے وہ میدان میں ہوتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بہت عرصے سے تم کوفے سے بے خبر ہو. بن یزید نے مختار کو آزاد کر دیا اور اپنے آپ کو قیدی بنا لیا، اور ان دونوں کے بیچ میں پھنس گیا. اندازن ہم کہاں ہیں ابو صاحب؟ ذیقار کے قریب. بڑا ہیبت ناک صحرا ہے. مجھے حیرت ہے کہ مختار اس صحرا سے اکیلے کیسے جان بچا کر نکل گیا. معذرت چاہتا ہوں امیر، مختار انسانوں سے زیادہ جنات سے شباہت رکھتا ہے. بہت خوب ام سلیم. جدائی کا موقع آ گیا. ہم بصرہ میں اجنبی ہیں عبداللہ، وہاں ہم کسی کو نہیں جانتے. میں نے جناب مصعب کو لکھا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو. بے فکر رہیے، آپ بصرہ میں خوش رہیں گی. حکومت بنی زبیر کے بہت سے بااثر افراد کے گھر والے بصرہ میں رہ رہے ہیں. آپ ان کی جان محفل بن جائیں گی. جب ہم کوفہ میں اپنے قدم جما لیں گے تو آپ کے دیدار کو چلے آئیں گے. تم کوفے کے امیر اور حاکم ہو،
आखिर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साथ कूफा क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरी कूफा पर हुकूमत मुख्तार जैसे खतरनाक रकीब को महार करने पर मशरूत है। मगर तुम तो मुख्तार के पुराने दोस्त हो। हाँ, मैं और मुख्तार बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, मगर फिलहाल रकीब हैं। दोस्ती जितनी करीब की हो, दुश्मनी उतनी ही ज्यादा शदीद और खतरनाक हो जाती है। और अमीरी की दुश्मनी एक तरह की जंग है। जाओ उम्मे सलीम, जाओ और ये दुआ करो कि मेरी और मुख्तार की दोस्ती हमें एक दूसरे के खून के प्यासे होने से रोक दे। जाओ खुदा की पनाह। इतने बेचैन क्यों हो बिन मोती? बड़ी तंग करने वाली जगह है। तुम बैठते थे तो पुरसुकून थे क्या? जी नहीं, कितनी दफा इसने मुझे कब्र दिखा दी। इसी वजह से हम उतर चुके हैं और आप इस पर सवार। अपनी बैठक पर ध्यान रखिएगा। जब मेरी बेचैनी की वजह जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैं ये तसल्ली करना चाह रहा था कि गलती मेरी नहीं थी। ये सवारी एक डसने वाली शय है। हमें सहरो जादू आना चाहिए ताकि इसे मार कर सके। सही। अगर सहरो जादू से हुकूमत की जा सकती तो अभी तक जादूगर नमूने इस वक्त तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ रहे होते। जिसको कूफे में जादू ना आता हो वो मौत के घाट ही उतरता है। तुम अच्छे सियासतदान हो बिन यजीद, और एक अच्छे जादूगर भी। हुकूमत करना जादूगरी से ज्यादा मुश्किल है। बाज औकात हाथ में आसाए मूसा भी हो तब भी काम नहीं चलता। हुकूमत में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेढ़ी तलवार से ही सीधे किए जा सकते हैं। जाइए और अपने आप को मक्का मुकर्रमा के सफर के लिए तैयार कीजिए। क्या ये हुकूमती सदा का हुक्म है? क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खलीफा का हुक्म है कि हम मक्के चले जाएं तो सर आंखों पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो इजाजत दीजिए कि हम अगली मंजिल का इंतखाब खुद कर लें। अगर इंतखाब का इख्तियार दिया जाए तो कहाँ जाएंगे? मक्के के अलावा कोई जगह। कहीं आपको ये बुरा तो नहीं लग गया कि खलीफा ने आपकी जगह हमें बिठा दिया है? खुदा न खास्ता आप आले जुबैर को पीठ दिखाने का इरादा तो नहीं रखते? हरगिज नहीं। हमने हुकूमत की शर्तें आले जुबैर की बैत नहीं की है। हमें शरई जिम्मेदारी ने बैत करने पर मजबूर किया था। जब तक खलीफा और हम हैं, हम अहद मीसाक पर हमेशा साबित कदम रहेंगे। मैं जाती तौर पर थक चुका हूँ और कुछ अरसे सियासत के खेल से दूर रहना चाहता हूँ। इब्राहिम के बारे में नहीं जानता। और मैं मज़ारे रसूल पर जाकर मुजावरे कब्रे नबी बन जाऊंगा। आप लोगों की जैसी मर्जी। बिन यजीद, आप जहाँ का भी इरादा रखेंगे हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि आपके सफर के असबाब मुहैया कर दिए जाएं। और तुम बिन मुजाहिब, कूफियों को मस्जिद में बुलाओ। शरन और उर्फन, हमें हुकूमत को मस्जिद कूफा और उसके मेंबर से शुरू करना चाहिए। है मुसलमानों, उस खुदा की कसम जिसका कोई शरीक नहीं, तुम लोगों की भलाई इत्तेहाद में है, निफाक में नहीं। हम सब एक वाहिद खुदा रखते हैं, एक रसूल रखते हैं। हमारा एक कुरान है, एक वाहिद कबीला है और इसके अलावा दुश्मन भी वाहिद है। बईद है कि कूफे में आज कोई फिरका खड़ा हो जाए
जिसे मुरवानियों और उमवियों के फिस्क पर यकीन न हो। अगर कोई महदूद सा तबका मिल भी जाए तो वो मुंजली कौम है। आप लोगों ने यजीद के कारिंदों को कूफे से निकाल दिया, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ। मरवानियों के नाम से जाहिर होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मरवानियों ने शामात पर कब्जा करते ही बिन दलाजा को एक लश्कर के साथ हिजाज की तरफ भेज दिया है और इब्ने ज़ियाद को इराक की तरफ। अब्दुल मलिक मरवान ने इब्ने ज़ियाद से कहा है, अगर कूफे पर मुसल्लत हो गए, अगर कूफे पर कब्जा कर लिया तो 3 दिन और 3 रात तक, 3 दिन तक कूफियों की नामूस तुम और तुम्हारे लश्कर पर हलाल है। तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह। भाइयों, दुश्मन बहुत ज्यादा और मुसल्लह है। अगर आप लोग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे और मरवानियों के मुकाबले पर जाएंगे तो फतह और जफर मुयस्सर नहीं होगी। जैसे कि तव्वाबीन मगलूब हो गए और ऐनुल वर्दा में उनका खून बहा, और खुदा उनकी मगफिरत करे। बहरहाल, अमीरुल मोमिनीन ने मुझे आप लोगों की तरफ भेजा है ताकि आप लोगों के लिए लश्कर तरतीब दे सकूं और आपकी सरहदों की हिफाजत करूं, आपके खराज लूं और आपके हिस्से तकसीम करूं, और आप लोगों के खराज का बाकी मांदा हिस्सा आप लोगों की रजामंदी के साथ अमीरुल मोमिनीन के लिए भेज दूं। जो भी मेरा साथ देगा मैं उसका दोस्त और भाई हूं, फितनागरों का दुश्मन हूं, गुनाहगार और नाफरमान की कमर तोड़ दूंगा और मुनहरफीन और नाफरमान को कैद कर लूंगा। ये तो वही इब्ने ज़ियाद का तरीका है अमीर। अभी मेरा खुतबा खत्म नहीं हुआ है साहिब। बातिल बातों का इख्तिताम नहीं होता। जो कुछ अब तक आपने फरमाया वो सिर्फ तकरार और तनाकुस था। इन लोगों ने वाज़ो नसीहत बहुत सुने हैं। इन्हें ऐसा अमीर चाहिए जो अपनी बातों पर अमल भी करे। शैतान की बातें, वो भी एक फाजिल और अक्लमंद इंसान से। साहिब इब्ने मालिक आशारी की जबान से सुनना ताज्जुब खेज है। ये सिर्फ उस वक्त सुनी जा सकती है जब वक्त जाया करना हो। मैं ऐनुल वर्दा की कत्लगाह से आ रहा हूं शेख। आपने फरमाया कि मैं शैतानी जबान में बात कर रहा हूं? बैद नहीं, बशर खता का पुतला है। हम सब शैतान के वसवसों की जद में हैं। बेशक अगर मैंने भी अपने नफ्स के शैतान को मार डाला होता तो मैं अपने तवाफ साथियों के काफिले से पीछे न रहता। आप जो कि ईमान का नकाब चेहरे पर रखते हुए और मिंबर रसूल अल्लाह पर बैठे हुए हैं, आपको भी शैतान से डरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हक की बात है, खुदा का फरमान है। साहिब ये बातें तो हिदायत से भरपूर हैं। जो तुम्हारा दिल कहना चाहे कह दो, सर आंखों पर सुनेंगे। शायद मेरी सारी बातें आपके मिजाज को अच्छी ना लगे, लेकिन अगर हकीकत के तलबदार हों तो हिदायत करें। तवाबीन ने अपनी शरई जिम्मेदारी पर अमल किया। अगर कूफे का हाकिम वक्त उनकी मदद करने में मुजायका ना करता तो ऐनुल वर्दा का मैदान आज मरवानियों का मक्तल होता, ना कि तवाबीन का। अगर बिन यजीद तवाबीन की मदद कर सकता था और उसने नहीं की, खुदा उसे माफ न करे कि उसने गुनाह किया है। बिन यजीद ने मदद नहीं की क्योंकि ये आले जुबैर की सियासत है कि शिया कूफे में ज़ईफ हो जाएं और अकलियत में रह जाएं। ये लोग शियों को गिरोह गिरोह की शक्ल में मरवानियों के मुकाबले पर भेजना चाहते हैं ताकि शिया खत्म हो जाए और उनकी ताकत पामाल हो जाए। ये गलत बात है, मुवाफिक नहीं हूं मैं साहिब। अगर तुम मेरे खुतबे को गौर से सुनते तो मैंने अर्ज किया था कि सब मिलकर दुश्मन से लड़ने जाएंगे, गिरोहों में बंटकर नहीं और मनमानी करते हुए नहीं। अगर तवाबीन ऐनुल वर्दा नहीं जाते तो क्या आले जुबैर की तलवार उनकी गर्दनों पर थी कि क्यों नहीं जा रहे? ये कौन सा तफरका फैलाने वाला जुमला है? खुदा लानत करे उस पर जिसका इरादा तफरकाबाजी हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप जंग का इरादा रखते हैं तो आज़म कीजिए, लश्कर भेजिए,
शिया भी आपके साथ होंगे। जी नहीं, हरगिज नहीं। तासुब से दिलों को पाक कीजिए ताकि हम सब मिलकर जिहाद करें। हालात मेरे तस्वुर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। खलीफा की तौहीन, वो भी खुलेआम, यानी जुबैरियों के ऊंट को कूफे में ज़िबाह कर डालना। बिन यजीद ने हुकूमत नहीं की, खेल खेला है, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो बादशाह बनने के खेल खेलते हैं। माफी चाहता हूँ अमीर, इनसे मीठे अंदाज में पेश आएंगे तो ये हम पर सवार हो जाएंगे। आप इनसे बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में पेश आते हैं। मुझे मजीद बरहम मत करो, मैं पहले ही अपने आप में बहुत उखड़ा हुआ हूँ। सियासत में बाज औकात एक मुस्कुराहट से एक लश्कर की जितनी फतूहात हासिल की जा सकती हैं। मैं हंसने पर मजबूर था, अगर हंसता नहीं तो हालात की नौयत को समझ नहीं पाता। नायब तो मुख्तार के करीबी दोस्तों में से हैं। इन तमाम गुस्ताखियों का असर वजह मुख्तार है। मुख्तार को आजाद नहीं होना चाहिए था। मुझे बावसूख खबरें मिली हैं कि मुख्तार ने आजादी के बाद शियों के बुजुर्गों से मुज़ाकरात किए हैं और उन्हें बैत के लिए तैयार किया है। मुख्तार को कैद करना एक गलती थी, मगर उसे आजाद करना उससे भी बड़ी गलती है। खुदा कत्ल कर दे बिन यजीद को, बिला वजह उसने मुख्तार को एक खतरनाक रकीब बना दिया।